الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ آج 13 رجب المرجب ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور خوش نصیبی کہ مدرسہ جامعہ فیضان اولیاء کے اندر ہم جمع ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے حوالے سے ہم مل بیٹھ کے آپ کا ذکر خیر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت سے محبت عطا فرمائے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی محبت کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے آپ کے ذکر خیر کی وجہ سے ہی پہچان کرتے تھے. تو اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرے بھی صحیح اور آپ کی شان پر خوش بھی ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی حضرت ابو طالب کے گھر میں تو اللہ نے بیٹا عطا کیا، آپ خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف میں موجود تھے. حضرت ابو طالب تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کا ذکر ہوا. ظاہر ابھی نام تو نہیں رکھا تھا لیکن یہ ہے کہ بیٹے کی ولادت کا ذکر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دی کہ چچا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا میں پریشان ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے آ کے اٹھایا تو حضرت ابو طالب کی پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھایا تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے سب سے پہلے آنکھ کھولی اور حضور کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی، حکمت یہی تھی. جب آنکھیں کھولی حضور کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا آپ کو مبارک ہو، اب جو ہے آپ خوش ہو جائیں، آپ کے بیٹے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے حضور سے کہ ولادت باسعادت کے بعد بھی سب سے پہلے انہوں نے حضور کو دیکھنا پسند کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات کہ حضور نے ایک قبیلے کی طرف تبلیغ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. تو جب آپ وہاں پہنچے اس قبیلے کو جا کے تبلیغ کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے روشناس کرایا. لیکن قبیلے والوں نے قدر نہ کی، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ کیوں نہ ان کو تھوڑا سمجھایا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولت اور پیسہ بھی انسان کے ہدایت اور حق کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی رزق کی فراوانی جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کا رزق جو تھا وہ وابستہ تھا شہد کی مکھیوں سے. شہد کی مکھیاں پالتے تھے، شہد حاصل کر کے بیچتے تھے، فراوانی تھی اور رزق کے حوالے سے پریشانی نہیں تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کی مکھیوں کو آپ نے اعلان کیا، ان کو خطاب فرمایا اور ان کو کہا کہ اے شہد کی مکھیوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تک یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جب تک
میرے آقا کے فرمان کو قبول نہیں کرتے، تم جو ہے ان کے چھتوں کو چھوڑ کر، ان کے علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤ۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کہنے والے کی زبان میں اثر کتنا ہے، سبحان اللہ۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ کہنے والا کتنی شان و عظمت والا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کی مکھیوں سے کہا تو شہر کی مکھیاں وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ جب اڑ کر چلی گئی تو ان کو پتہ چلا کہ جن کی زبان میں اتنا اثر ہو وہ کس قدر ہدایت کے مقام پر فیض ہوں گے، کتنے جو ہے وہ اچھے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کے واپس آ گئے۔ وہ پورا قبیلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جس شخص نے ہمیں سب سے پہلے پیغام دیا تھا اسی شخص کو بھیجیں تاکہ ہم کلمہ پڑھیں اور ہم انہیں اپنے علاقے میں لے کے جائیں اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے پھر دوبارہ برکت بھی واپس آ جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ جب بلائے گئے، آقا نے فرمایا کہ اے علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے شہد کی مکھیوں کو کہا تھا کہ تم چلی جاؤ، وہ ساری کی ساری چلی گئی ہیں، تو ان کو بات سمجھ آئی ہے، ان کو قدر ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گئے، پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی زبان کی یہ کرامت ہے کہ وہی کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کی مکھیوں کو دوبارہ بلایا اور انہیں کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ ہے، اب انہوں نے چونکہ ہمارے آقا کو مان لیا ہے اس لیے تم بھی واپس آ جاؤ۔ شہد کی مکھیاں ساری کی ساری دوبارہ واپس آ گئیں اور اللہ نے ان کے رزق کو بحال کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جن شہد کی مکھیوں کا شہد میٹھا ہوتا ہے حضور پر درود پڑھنے سے، وہ آقا علیہ السلام سے جو محبت نہیں کرتے ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ شہد کی مکھیاں ہیں، شہد بھی ہے، لیکن جہاں حضور کا غلام اگر ان کو بتا دے کہ یہ تو نہ ماننے والے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، تم چلی جاؤ، تو شاید آپ بھی چلی جائیں، لیکن کہنے والی زبان ہو، کہنے والے لوگ ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کے غلام ہوں، تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے یہ کرامت دکھا کر پورے قبیلے کو اسلام کی طرف راغب کر دیا، پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، اور وہاں پر اذانیں اور نمازیں بھی شروع ہوئیں۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر تھے۔ اسی سلسلہ میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور میرے چاچا جی حضرت علامہ مولانا غلام فرید سعیدی صاحب، اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔